انما المؤمنون اخوة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی قرآن بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ناظرین پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال اور میرے ساتھ دیں گے میرے کو اینکر غلام نبی مدنی. ناظرین یہ پروگرام بنیادی طور پہ فکر امت، اتحاد امت اور امت کے مسائل کے گرد یہ پروگرام کا جو اس پروگرام کو کرنے والے ہیں وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ امت کا اتحاد، امت کی فکر، اس پہ بات کی جائے. اور ہمارے دونوں جو دوست ہیں جہان زیب منہاج صاحب اور عبداللہ خان صاحب، وہ بیماری کے سبب موسمی بخار ہے اس میں مبتلا ہیں. ان کے لیے دعا کریں کہ وہ آج یہ پروگرام نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ پروگرام کرتے ہیں. تو آج اس پروگرام میں ہم جو ہے 4 بنیادی ٹاپک ہیں جن پہ بات کریں گے. عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک اور طاقتور ملک پاکستان، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے اندرونی مسائل، وہ جن مسائل سے شکار ہے اس کو نکلنا کتنا ضروری ہے تاکہ عالم اسلام کی صحیح طرح سے قیادت کا اہل ثابت ہو سکے. تو پاکستان کے اندرونی جو مسائل ہیں ان پہ بھی بات کر لیں گے اور کچھ پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں افغانستان، ایران، ان کے مسائل پہ بھی بات کر لیں گے. بنیادی طور پہ پیغام وہی فکر امت کا ہے، امت کی فکر کا ہے. تو ہمارے جو 4 ٹاپک ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ سینئر صحافیوں نے ملاقات کی ہے اور قومی اور بین الاقوامی کافی سارے ایشوز اس ملاقات میں ڈسکس ہوئے ہیں. اور اسی طرح ایران میں سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہیں، وہاں بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں. اس سیلاب پہ بات کریں گے، وہاں کے انتظامات پہ بات کر لیں گے، وہاں ان کی امداد پہ بات کر لیں گے. اسی طرح ایک ایشو ان دنوں پہ ہمارے ملک میں اٹھا ہوا ہے، 2 نو مسلم جو بہنیں ہیں ان کا ایشو ہے. اس کو میڈیا کس طرح اٹھا رہا ہے، عدالت پہ وہ گیا ہوا ہے ان کا مقدمہ، اس پہ بات کر لیں گے کہ کہانی کیا ہے، درست کیا ہے اس میں اور غلط کیا ہے. اور اس طرح بات کریں گے یورپی یونین کے وفد کا دورہ پاکستان اور پاکستان کے یورپی یونین کے ساتھ جو تعلقات ہیں، خارجہ پالیسی ہے، سفارتی ہمارے جو پالیسی ہے اس پہ بات کر لیں گے. مدنی صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ. تو آج کافی سارے ٹاپک ہیں جن پہ ہم بات کر لیں گے. پہلے میں وزیر اعظم صاحب نے جو سینئر صحافیوں کے سامنے کافی سارے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں، قومی، بین الاقوامی، ملکی، بین الملکی، تو ان پہ اگر میں تھوڑا سا بات کر لوں، آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا کیا ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہیں جو جھلکیاں، ان میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے عثمان بزدار اور محمود خان پر اظہار کیا ہے، چونکہ ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا پچھلے کچھ عرصے سے میڈیا کے اوپر، تو ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. بھارت کی طرف سے چکنا رہنا کا کہا ہے کہ بھارت الیکشن سے پہلے بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہم بھارت کی طرف سے چکنا ہے اور ہم بیدار ہیں. اس طرح بات کیا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ نواز شریف کا ان دنوں میں بڑا ایشو ہے، وہ لیب کا مسئلہ بھی اٹھا ان کی بیماری کو لے کر، تاکہ پاکستان کے جس بھی ہسپتال میں چاہے وہ علاج کروا سکتے لیکن باہر نہیں بھیجا جائے گا. بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے اسی طرح کہ اگر نواز شریف کو باہر ہم بھیجیں علاج کے لیے تو ہمارے جو 1.5 لاکھ قیدی ہیں جیلوں میں ان کو بھی ہمیں پھر باہر بھیجنا ہوگا، سب کے ساتھ ایک طرح سے سلوک کیا جائے گا. غربت کے خاتمے کے لیے جامع پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے کہ غربت پاکستان میں ختم ہوگی، اس کے لیے پروگرام ہم شروع کریں. بلاول کو تھریٹ کیا ہے کہ بلاول نیب سے خوفزدہ ہے اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے بلاول اور اس کے ابا نے. اور بات کی اسی طرح کراچی سے تیل گیس کے ذخائر کی یہ امید دلائی وزیر اعظم صاحب نے، اس پہ بھی آپ کی رائے لے لیں گے. پھر افغان طالبان، افغانستان کے امن کے حوالے سے بات کی ہے کہ افغان طالبان مجھ سے ملنا چاہتے تھے لیکن افغانستان حکومت اس پہ تھوڑی سی نالاں تھی، اس وجہ سے وہ ملاقات ملتوی کی یا اس ملاقات کو کینسل کیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو وزیر اعظم صاحب کے سامنے صحافیوں نے مختلف سوالات کیے، انہوں نے جواب دیے. تو اس سارے سیناریو پہ آپ اگر بات کرنا چاہیں تو سب سے پہلے کراچی جو تیل گیس اس پہ بات کر لیں.
جی فردوس صاحب، ماشاءاللہ سے بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان، جس نے ہمیں دنیا میں ایک ایسی شناخت دی کہ آج ہر پاکستانی کا سینہ جو ہے وہ فخر سے ایک کھل اٹھتا ہے، پھول اٹھتا ہے، اسے فخر ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے وطن کا باسی ہوں کہ جس کے اندر، جس کی امت مسلمہ کے اندر، عالم اسلام کے اندر اور پھر عالمی دنیا کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ ہر پاکستانی کے دل میں یہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ 70 سالوں کے بعد پاکستان ابھر رہا ہے، پاکستان بدل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان آگے جا رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں۔ یہ ہر پاکستانی 22 کروڑ عوام میں سے بسنے والے ہر پاکستان کی دل کو خوش کرنے والی خبریں ہیں اور مطمئن کرنے والی چیزیں ہیں، سوائے حکمرانوں کے۔ جی وہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں پاکستان کو لوٹا یا پاکستان کو کھایا، ان کے لیے شاید اچھی باتیں نہ ہوں۔ اب عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے 7 مہینے میں جو ان کی کارکردگی رہی، اگر بہت سے لوگ کرٹیسائز کریں کہ وہ اچھی نہیں رہی، کچھ چیزوں میں کچھ پہلو ہوں گے کہ وہ اچھے نہیں رہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ آج عمران خان صاحب نے ملاقات کی ہے صحافیوں سے اور انہیں بتایا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، تو انہوں نے جو مختلف ایشوز رکھے ہیں اور ان پر جو واضح موقف دیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو واضح پیغام گیا ہے۔ مثلا انہوں نے ایک صاف 2 ٹوک بات کی، دنیا کو بتا دیا کہ بھارت کے ساتھ جو ہمارا تنازع ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے، لیکن اگر بھارت پیچھے نہیں ہٹے گا، بھارت اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے گا تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جیسا کہ ISPR کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل آصف غفور صاحب کا، جیسے کہ انہوں نے روسی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو کھلی چھوٹ ہم نہیں دے سکتے اور پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اور تو یہ چیز جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دی کہ بھارت کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت کا شکار نہیں ہیں، ہم بیدار ہیں، بھارت حملہ کر سکتا ہے۔ اس میں ایک اور خوبصورت بات یہ کہ عمران خان صاحب وقتاً فوقتاً سینئر صحافیوں سے ملتے ہیں اور ان سے ملاقات میں، اب بہت سارے صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات میں ہم نے سابق حکمرانوں سے بھی ملے اور عمران خان سے بھی ملے، تو عمران خان 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں ملکی بین الاقوامی، جبکہ ہمارے سابق جو حکمران تھے، خاص کر میاں صاحب، ان کے گھنٹوں آپ بیٹھے تو صرف یہی سوال پوچھتے تھے کہ دہی بھلے اچھی تھی، اچھا لسی اچھی تھی، پسند آ گئی۔ اس طرح ہر بندے کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جب حکمرانی کے دور میں جب انہیں حکمرانی ملی تو اس وقت وہ اپنی ایک قسم کی جوانی 30 سال سے کے قریب عمر میں تھے اور اس وقت ان کے نظریات خیالات کچھ اور تھے۔ پھر انہوں نے 30-36 سال جو حکمرانی کی ہے تو ان کی سوچ میں وہ پختگی وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی۔ ٹھیک ہے وہ اپنے طور پر کرتے ہوں گے کام کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں، لیکن عمران خان صاحب کو ایک ایسے وقت میں پاکستان کی قیادت ملی ہے جب ان کو پتہ ہے کہ شاید میری زندگی کے آخری دن ہیں اور وہ اپنی زندگی سے ایک اعتبار سے اپنی پوری زندگی جی چکے ہیں، آخری وقت میں ان کو پاکستان کی ایک قیادت ملی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب اس لیے بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرنے چاہتے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ سکتا ہے، تو اس لیے جتنا میرے پاس وقت ہے میں پاکستان کو آگے لے کے جاؤں۔ ٹھیک ہے، اچھا کراچی سے گیس کی بات ہو رہی تھی، جی کراچی کی روشنیاں واپس آئی، امن واپس آیا، بہت اچھا ہوا، لیکن ابھی خوشخبریاں مل رہی وہاں سے گیس تیل، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے سینئر صحافیوں سے بات کی ہے، کراچی سے گیس تیل کے کیا امکانات ہیں وہاں پہ، کوئی امید ہے؟ فردوس صاحب، جو پاکستان ہے، پاکستان کے پاس گیس، پیٹرول یہ بہت پہلے سے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس سونے کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، کوئلے کے دنیا کے سب سے بڑے ریزرو جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ گیس بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پاکستان کا جو محل وقوع ہے جغرافی اعتبار سے پاکستان دنیا کے اہم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچیں، یہ غور کریں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ دنیا کی 2 سپر طاقتیں جو پچھلے 50 سال سے دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں وہ پاکستان کو توڑنے کے در پہ ہیں۔ مثلا سوویت یونین نے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کی، پورے 20, 25, 30 سال کا عرصہ لگا دیا، اور پھر ابھی 9/11 کے بعد امریکہ جب سے ابھرا، ان کے آپس میں جنگ ختم ہوئی، تو پچھلے 20-22 سال سے امریکہ جو ہے پاکستان کے در پہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، سارے کی ساری مخالفت پاکستان کی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے، جغرافی اعتبار سے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، وسائل بہت زیادہ ہیں ان کے پاس۔
تو پاکستان کے پاس یہ ذخائر پہلے سے موجود تھے. بلوچستان کا پورا آپ کا معدنیات سے بھرا ہوا ہے, اربوں ڈالر کے ذخائر موجود ہیں. سونے کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح جیسے ابھی پیٹرول کی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خوشخبری سنائی اور کہا کہ ان قریب کراچی میں پاکستان کے سب سے دنیا کے, ایشیا کی بات کی کہ اور دنیا کی بھی بات کی انہوں نے کہ دنیا کے شاید 5واں بڑا ذخیرہ ہوگا پیٹرول اور گیس کا, اگر وہ کراچی میں, جیسے کہ ہمیں اشارے ملے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے. پاکستان یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ کیسے اللہ کی طرف سے نعمتیں مسلمانوں کو مل رہی ہیں, پاکستانیوں کو مل رہی ہیں, اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہے. یہ اسلام کے لیے بنا تھا, اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ توحید تھا اس کو آگے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وجود بخشا. تو اس اعتبار سے پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے, پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہوں, اس طرح کی خوشخبریاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. چلیں اللہ تعالیٰ اس پہ پاکستان کا فیوچر تبدیل ہوگا, پاکستان کا مستقبل بدلے گا. لیکن دوسری طرف اپوزیشن روڑے اٹکانے پہ لگی ہوئی ہے. احتساب کا جب بھی عمل شروع ہوتا ہے, خورشید شاہ کو, بلاول بھٹو کو, زرداری صاحب کو نواز شریف کی بیماری پہ تشویش ہوتی ہے. سندھ میں مہینے میں 60 بچے مر رہے ہیں, خوراک کی قلت ہے, ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے, کسی بچے کی, کسی عام آدمی کے بیماری پہ تشویش نہ تو زرداری کو ہو رہی ہے, نہ خورشید شاہ کو ہو رہی ہے, نہ بلاول بھٹو کو ہو رہی ہے, نہ اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کو ہو رہی ہے. میاں صاحب کی بیماری پہ سب اپوزیشن کو تشویش ہے. یہ تشویش واقعی اس بیماری پر ہے یا اپنی کرپشن پہ تشویش ہے؟ دیکھیں فردوس صاحب, ان حکمرانوں کو, ان سیاستدانوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. انہوں نے پچھلے 40-50 سالوں سے پاکستان کی عوام کا خون چوسا ہے. پاکستان کے جو عوام ہے ان کے حقوق غصب کیے ہیں. ٹھیک, یہ وہ لوگ ہیں جو باہر کے لوگوں کی یا چند لوگوں کی اثر و رسوخ یا تعاون سے حکومت میں آئے, اور پھر جتنا ان کو وقت ملا انہوں نے پاکستان کو لوٹا. پیپلز پارٹی کا جو 5 سالہ دور تھا آصف علی زرداری کا, اس میں پاکستان نے کتنا نقصان کیا. یہی دونوں کے 10 سال اگر آپ ملا لیں تو 90 ارب ڈالر ان دونوں نے ہمیں قرضہ دے دیا, اور پاکستان کی اکانومی کو کہاں کھڑا کر دیا کہ آج ہم چین سے مجبور ہو گئے کہ چین سے ہم قرضہ لیں. آج ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, ان سے مجبور ہیں کہ ان سے قرضہ لیں. تو ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا, پاکستان کو لوٹا. اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ کون ہمارا دوست ہے, کون ہمارا دشمن ہے, کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون ہمارا بدخواہ ہے. تو پاکستان کے عوام کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے. نیب نے پہلے میاں نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے وزیر اعظم ہیں, 3 دفعہ آپ رہے ہیں, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں اس اعتبار سے, لیکن اگر آپ نے زیادتی کی ہے, جیسا کہ آپ کے اوپر الزامات جو ثابت ہوئے ہیں, تو اس کے اعتبار سے آپ کو سزا مل رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں سزا بھی بہت کم ہے, اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے, کیونکہ آپ نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے حقوق پر غصب ڈالا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے. اور اسی طرح سے جو زرداری پیپلز پارٹی کا وہ ہے, انہوں نے سندھ میں کیا کیا ہے, کوئی ایک ترقیاتی کام انہوں نے کیا ہو کہ جس کو ہم مثال بنا کر پیش کریں. سندھ کی حکومت پچھلے 10 سے 15-20 سال پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہے, ابھی بھی ان کے پاس ہے, سوائے قتل و غارت گری کے. ہمیں پیپلز پارٹی نے وہاں پر کیا دیا ہے, وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر, اپنے بندے بٹھا کر, ان کے ذریعے سے انتخابات میں جیت کر یہ لوگ آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کچھ نہیں دیا پاکستان کو. یہ تو اچھا ہوا کہ افواج پاکستان اور دیگر سلامتی کے ادارے وہاں پر گئے, کراچی کے امن و امان کو سنبھالا, اسے کنٹرول کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمارے پاس بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ساری حکومتیں جو کنٹرول پیچھے سے ہو رہی ہیں, اگر یہ پیچھے والے لوگ نہ ہوتے تو شاید آج یہ سندھ کا نعرہ لگا کر سندھ کو یہ بلوچستان کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے قائم مراد علی شاہ, انہوں نے سندھ کے اندر, سندھ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر, جو ایک مقدس ادارہ ہے پاکستان کے سرزمین پر کھڑے ہو کر انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کو ہم ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ پاکستان کا کھاتے ہو, پاکستان نے آپ کو عزت دی ہے, پاکستان میں آپ کے بچے سب کچھ رہ رہے ہیں, سارا کچھ آپ نے پاکستان سے بنایا ہے, پھر آپ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہو. تو ایسے لوگوں کو پکڑنا, پہلے سندھ کے سپیکر کو پکڑا, اسلام آباد بلایا, اور آج مراد علی شاہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں کہاں کیسے کیسے کرپشن کی ہے اس کا حساب دو. تو اچھی بات ہے. اب نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ یہ ہے کہ قوم کو آنے والے 3 سے 4 مہینوں میں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ
جو کچھ انہوں نے لوٹا ہے وہ واپس قوم کو مل رہا ہے, پاکستان کے خزانے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ. ان کو پتا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف کس طرح سے کام ہو رہے ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن ان کو ڈرنا نہیں ہے, اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو ساتھ دینا ہے. ہمارے نزدیک اس میں ایک اور چیز مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ اب جیسے پیپلز پارٹی نے پچھلے 2 ہفتے کے دوران ایک سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی, بلاول نے ایسے بیانات دیے کالعدم تنظیموں سے متعلق جس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی, اور وہ پاکستان کے اگینسٹ گیا, بھارت میں جشن ہوا, ان کے میڈیا نے چلایا. اچھا, اس کے علاوہ جیسے آپ نے مراد علی شاہ کی بات کی, یہ سارا چیزیں ہو رہا ہے. تو اب پیپلز پارٹی کے لیے اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے راؤ انوار کے اوپر فردی جرم بھی عائد کیا گیا, اور سب کو پتہ ہے راؤ انوار زرداری کے لیے کام کرتا تھا, زرداری کا فرنٹ مین تھا. تو لگ رہا اگلے 2-4 دنوں میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی پیپلز پارٹی کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے, یہ جن کے لیڈر ہیں, ان کے جو ورکرز ہیں, ہمیں ان سے شکوہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ورکر بہت سادہ ہیں, اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بیچارے اتنے زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں. ان کو ان لوگوں کا ان پر قبضہ ہے, یہ وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, اور وہ ان کے ماتحت ان کی رعایا کے طور پر رہ رہے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے, لیکن ان حکمرانوں کی پاکستان سے مخالفت, پاکستان سے غداری کے اگر ہم ریکارڈ یا تاریخ کا جائزہ لیں تو بہت سارے شواہد ہمارے سامنے آتے ہیں. مثلا ابھی حال ہی کی بات لے لیتے ہیں, 2008 سے 2012 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. آصف علی زرداری کے دور میں سب سے بڑا غداری کا جو کیس جس نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگایا, حسین حقانی کا کیس تھا, کہ کس طرح اس نے پاکستان نے اس کو عزت دی, پیپلز پارٹی نے اس کو سفیر بنایا, اور اس نے وہاں جا کر پاکستان کو توڑنے کی, پاکستان کے اثاثے اور پاکستان کی اس طرح کے معاملات جو ہیں, حساس معاملات کو دوسروں تک پہنچایا. غداری کی سب سے بڑی مثال یہ تھی. اور پھر اس کے بعد ابھی جیسے کہ ابھی پچھلے ہفتے جو بیان بلاول کا سامنے آیا کہ وہ پاکستان کی مخالفت میں کیا بیان دے رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے, ان کا جو بیان سامنے آیا, تو پاکستان کی مخالفت میں یہ لوگ ہمیشہ سے پیش رہے ہیں. پھر یہی نہیں, زرداری نے عزیر بلوچ جیسے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی تخریب کاری پھیلاتے تھے ان کو سپورٹ کیا ہے. عزیر بلوچ نے 100 سے زائد قتل کیے ہیں. لیاری کے اندر سارا کا سارا گینگ کہاں سے آ گیا تھا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پچھلے 10 سال 2001 سے لے کر 2012 13 14 تک جو کراچی میں قتل عام ہوا ہے, 1 لاکھ سے زائد شاید لوگ مارے گئے ہوں گے ٹارگٹ کلنگ کے اندر. ان ساروں کا ان سب کا جو ذمہ دار تھا, ان کا جو مجرم تھا, کون تھا؟ یہ آصف علی زرداری اور لوگ تھے. کیوں انہوں نے عزیر بلوچ جیسے لوگوں کو پیدا کیا. اور عزیر بلوچ وہ بندہ تھا جو ایران کے پاسپورٹ پر ایران میں جاتا تھا, وہاں سے اپنے بندوں کو بھرتی کرتا تھا. نہ صرف یہ عزیر بلوچ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا, بلکہ بلوچستان کے اندر جو بلوچستان لبریشن آرمی جو ایک علیحدگی پسند تنظیم ہے وہاں پر دہشت گرد, ان کے ساتھ مل کر ان کو تعاون بھی کرتے تھے. یعنی صرف پاکستان سندھ کے اندر نہیں, بلوچستان کے اندر, پنجاب کے اندر, KPK کے اندر بھی ان لوگوں نے دہشت گردی پھیلائی. اور ان کو سپورٹ کرنے والا بندہ کون تھا, کون لوگ تھے؟ آصف علی زرداری تھا. اور پھر یہ راؤ انوار کا جو کیس ہے, 400 سے زائد لوگوں کو قتل کرنے والا راؤ انوار, اس کی پشت پناہی آصف علی زرداری کرتا رہا ہے. اور پھر کراچی کے اندر سینکڑوں لوگ ہیں, معصوم ہیں, ان کو پولیس مقابلوں میں, جعلی مقابلوں میں مارا گیا. اور حکومت کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی تھی. تو پاکستان کی عوام کا خون بہانے والے یہ پیپلز پارٹی کے لوگ کس طرح سے آج یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں؟ یہ غدار ہیں پاکستان کے. یہ تو بہت دیر کر دی ہے, نیب نے بہت دیر کر دی ہے, عدالتوں نے بہت دیر کر دی ہے, عمران خان نے بہت دیر کر دی ہے کہ ان کو پہلے پکڑنا چاہیے تھا. مسئلہ ان کا اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے بھائی, اربوں ڈالر پاکستان کا لوٹا ہے انہوں نے. اور ایسے لوگوں کو تو پاکستان میں رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں دینی چاہیے, ان کا تو پاکستان میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ, ہم نے ان کو حکومت دی ہے, ہم نے ان کو پاکستان دیا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک جس کے لیے 20 لاکھ لوگوں نے جانیں قربان کی تھی, ہم نے وہ ملک دیا ان کو. اور انہوں نے ہمیں بدلے میں کیا دیا؟ عزیر بلوچ دیا. انہوں نے بدلے میں ہمیں حسین حقانی دیا. انہوں نے بدلے میں وہ درجنوں ٹارگٹ کلرز دیے جنہوں نے کراچی میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا. تو بہت دیر کی ہے, اچھا ہوا اب ہاتھ ڈالا ہے, لیکن ابھی بھی ان کو ڈھیل نہیں دینی ہے. ان کا جو حشر ہونا چاہیے
وہ ایک ایسی عبرتناک مثال بنے کہ آنے والا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہ کر سکے. ناظرین، مدنی صاحب کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ تو پیپلز پارٹی کے مخالف کسی پارٹی سے، نہ کسی، یہ پاکستان کی آواز ہے، پاکستان کی عوام کی آواز ہے. ہم سب نے سوچنا ہے یہ چند لٹیرے جو باہر کے اقامے لے کے بیٹھے ہیں، ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، ان کے بچے پاکستان میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ان سے ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے سال آپ نے ہمارے اوپر حکومت کی، یہاں اچھے ہسپتال نہیں بنے جہاں ہم اور آپ مل کے علاج کریں، یہاں اچھے سکول نہیں بنے جہاں ہم اور آپ کے بچے ساتھ میں پڑھیں. ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں ان کی لیڈرشپ سے، ان چوروں سے، ڈاکوں سے، لٹیروں سے. اور آج قومی سلامتی سے کھیل رہا ہے بلاول، حالانکہ بلاول کے نانا نے اس ملک کو توڑا، بلاول کے ماموں نے الذوالفقار بنائے، بلاول کے ماموں نے پاکستان کے جہاز کو ہائی جیک کیا، بلاول کے ماموں نے پاکستان سے 400 لوگوں کو انڈیا بھیجا، جوانوں کو، وہاں سے وہ ٹرین ہو کر آئے اور پاکستان میں سب سے پہلے سیاسی تخریب کاری کا آغاز پیپلز پارٹی نے کیا. آج اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ان کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، وہ پیسہ جو میرے اور آپ کا ہے، وہ پیسہ جو اس ملک کے غریب طبقے کا ہے، غریب عوام کا ہے، وہ کھا رہے ہیں. اس پہ ہاتھ جب ڈالا جا رہا ہے، وہ کئی ملک کی سلامتی سے کھلواڑ کر رہے ہیں. کہیں پہ انہیں نواز شریف کی بیماری یاد آ رہی ہے. اس ملک میں نواز شریف کے علاوہ کوئی بیمار نہیں ہے. آپ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، کسی کے پاس پرچی کے پیسے دینے کے لیے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے. عورتیں چوک چوراہوں پہ، سڑکوں پہ عزت مآب بینے ماہیں وہاں پہ جو ہے بچے ڈیلیور کر رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں سڑکوں پر، لیکن ہم ان کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. وقت آیا ہم اپنے حکمرانوں سے، اپنے ان ڈاکوؤں سے جو ہمارے رہزن بنے ہوئے ہیں ریبر کے نام پہ، ان سے سوال کریں. سوال ہمارا حق ہے، یہ جمہوریت ہمیں حق دیتی ہے، یہ آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے. اس کو کسی پارٹی کا رنگ نہ دیا جائے. اسے، یہ پاکستان کی آواز ہے اور پاکستان کی دھرتی جو سونا اگل رہی ہے، پاکستان کی دھرتی میری سونی دھرتی لال یمن ہے. یہاں پہ ہر طرح کے قدرتی ذخائر موجود ہیں، لیکن آپ کا حکمران، آپ کا حاکم دوسرے ملک کا جو ہے وہ اقامہ لے کر، وہاں پہ چوکیدار کا اقامہ لے کر، وہاں پہ نائی کا اقامہ لے کر بیٹھ جائے گا تو تمہارے ملک کی دنیا میں کیا قدر ہوگی. مدنی صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں ایک بھارت کا ذکر خصوصی طور پہ آیا کہ بھارت کی طرف سے ہمیں چوکنا رہنا ہوگا. اور کل کی ہی خبر ہے کہ ہمارے کنٹرول لائن پہ بھارت کی فوجوں نے کوشش کی ہے وہاں پہ وائلیشن کرنے کی، ہمارے جو وہ ہے وہاں کے کنٹرول لائن کے قوانین ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ بھارت الیکشن کے لیے کچھ اور کر سکتا ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا؟ دیکھیں، بھارت نے پاکستان کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. صحیح، یہ تو ایک حقیقت ہے. اور بھارت چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو، الیکشن میں دوبارہ سے مودی جیتے یا نہ جیتے، بھارت نے جو بھی حکومت ہے بھارت کے اندر، ان کی سیاست اور ان کی حکومت جو ہے وہ اینٹی پاکستان، پاکستان کی مخالفت، پاکستان کے خلاف جارحیت یا پاکستان کے اندر دراندازی کی کوششوں جیسے چیزوں پر منحصر ہوتی ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے اچھا کہا، اور پاکستان کے افواج پاکستان بھی الرٹ ہیں اس وقت بھی، اور ایل او سی اور دیگر جو ہماری ساری سرحدیں ہیں وہاں پر چکنا ہے، اور ہمارے جنگی جہاز اور ہماری پاک فضائیہ وہ سرحدوں پر پہرا دے رہی ہے. اور ایک آدھ دن پہلے ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی کی، بالکل انہوں نے بریف بھی کیا، مسلح افواج کے سارے سربراہان نے انہیں بریف بھی کیا کہ کیا صورتحال ہے. تو اس لیے بھارت کے خلاف ہم متحد ہیں، اور بھارت یہ بھول جائے کہ پاکستان کے اندر وہ کچھ اختلافات ہیں جب بھارت کا معاملہ ہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، افغانستان پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے، تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ سینئر صحافیوں کی ملاقات میں افغانستان کا ذکر ہوا ہے، اور وہاں پہ طالبان کی لیڈرشپ کا ذکر ہوا ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب سے، لیکن افغان حکومت کی ناراضگی کی وجہ سے وہ ملاقات تھوڑی سی کینسل ہو گئی. عمران خان صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو بائی پاس کر کے ملاقات کریں. تو افغانستان پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ افغانستان کا امن آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، افغانستان پاکستان کا ایک جز ہے، پاکستان کا ایک بازو ہے. جس طرح سے پاکستان کے اندر صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب یہ پاکستان کے بازو ہیں، اسی طرح سے افغانستان بھی پاکستان کے لیے ایک بازو ہے. اور پاکستان نے افغانستان کے اندر ہمیشہ سے امن و امان پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. سوویت یونین نے جو جنگ مسلط کی تھی افغانستان کے اندر، اس کا ہدف افغان عوام کو قتل کرنا تھا. پاکستان نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی ہے. پھر 9/11 کا جب موقع آیا تو افغانستان کے اندر امریکہ اور دنیا کی ساری طاقتوں نے مل کر افغان عوام کو مارا. پاکستان نے اپنی سرحدیں ان کے لیے کھولی، اور یہ صرف سوویت یونین کے اندر 35 لاکھ مہاجرین پاکستان نہیں آئے بلکہ اس کے بعد بھی آئے ہیں. اب جو پورا منظرنامہ چل رہا ہے افغانستان کے معاملے پر، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کو یہ دکھایا تو جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہوگا اور افغانستان سے امریکہ نکل جائے گا.
لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. امریکہ افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی وہ نکلے گا افغانستان سے. یہ تو ایک واضح اور دو ٹوک بات ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں افغان طالبان ہیں اور افغان عوام ہے وہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری سامنے گولیاں، سامنے بم، سامنے ٹینک اور سامنے اسلحے سے لیس فوجیوں کو دیکھ کر بھی کہتی ہے پاکستان زندہ باد، اسی طرح سے جو افغان بھائی ہیں ان کے سامنے جب بھی پاکستان کا نام لے جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ تاریخی ہیں، وہ اسلامی ہیں، وہ ہمارے خون کے رشتے ہیں. ہمارے جتنے ہیروز تھے، غزنوی تھے، غوری تھے، یہ تو افغانستان سے تعلق رکھتے تھے. ہم ان کو فخر کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور افغانستان ایشیا کا دل ہے. افغانستان سلامت رہے گا، افغانستان میں امن ہوگی، اس کا فائدہ پوری مسلم امہ کا ہوگا اور اسپیشلی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس لیے افغانستان کا امن، افغانستان کی ترقی، افغانستان کا استحکام پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اور پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے تمام طبقات افغانستان میں امن چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، افغانستان میں آگے بڑھتا ہوا افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. مدنی صاحب، ہمارا اگلا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے، 9 مسلم 2 بچوں کا، جو کل بھی ہم نے بات کی. چونکہ اس پہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، ہمارا میڈیا اس کو غلط رنگ دے رہا ہے. اور ان 2 بچوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور اس میں فریق بنایا وزارت داخلہ کو، آج سندھ کو، کہ یہ ہمارے اوپر جبر کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں واپس وہ ہونے کے لیے، غیر مسلم ہونے کے لیے. تو اس سارے مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں، سندھ کی 2 بچوں کا مسئلہ؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جس طرح سے اقلیتیں بستی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور باقی بھی اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے اقلیتوں کو تمام کے تمام حقوق حاصل ہیں. اب یہ جو 2 لڑکیوں کا مسئلہ ہے جنہوں نے از خود اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے شادی کی 2 مسلمان لڑکوں کے ساتھ، اس واقعے کو جس طرح سے ایک غلط رنگ دیا گیا، اس پر پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان کے خلاف، وہی جو پاکستان کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے اور وہ بیرونی دنیا سے فنڈ لینے والے لبرل اور سیکولر جو ہیں، انہوں نے اس کو پھر سے اچھالنے کی کوشش کی ہے اور اس واقعے کو رنگ دیا ہے کہ یہ واقعہ اغوا کا تھا اور اغوا کے ذریعے سے زبردستی جو ہے ان کو ہندو مذہب میں قبول کیا. اور پھر اس پروپیگنڈے کے اندر لبرلز اور جو بیرونی این جی اوز تھے، ان کے اس پروپیگنڈے کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم بھی آگے، پاکستان کے دیگر لوگ بھی آگے. انہوں نے بھی کہا کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں 2 مسلم ان بہنوں کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے میڈیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارا ملکی اور بلکہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. جو سندھ کی 2 بچیاں ہیں تو ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور ہمارے میڈیا نے اس کو غلط رنگ دیا، جبری تبدیلی مذہب کا نام دیا. اس سارے مسئلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا، ہم دانشور، ہمارے سماجی کارکن اور بہت معذرت کے ساتھ ہماری بہت سی مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ایک خاص قسم کی اپروچ رکھنے لگ گئی ہیں. صحیح. دینی مسائل، دینی عقائد کے حوالے سے وہ اصولی کو فروعی بنا رہے ہیں. فروعی کو خیر اصولی تو یہ اپروچ نہیں ہے، لیکن جو ہماری بنیادی مسائل ہیں ان کو بھی یہ فروعی لیول پہ لا کے صرف نقطۂ نظر کا اختلاف بنا کے پیش کر رہی ہیں. اور اس بہانے شاعر اللہ کو حفظ کیا جا رہا ہے اور شاعر اللہ کو مسخ کیا جا رہا ہے. یہاں تک بات ہے یہ تبدیلی مذہب کی. اصل بات یہ کہ جو تیز میڈیا ہوگا، جو بکاؤ میڈیا ہوگا، جس نے باہر سے امداد لینی ہے انڈر گراؤنڈ، اس امداد کے بغیر یہ میڈیا چل نہیں سکتا. تو ان کے منہ میں دوسروں کی زبان ہے. یہاں تک حقوق انسانی کی بات ہے تو جب ایک طرف تو ان کو عورتوں کے حقوق فوراً نظر آنے لگتے ہیں اور دوسری طرف جب کوئی عورت کا کیا کہتے ہیں اسلام چھوڑ کے بھاگتی ہے تو اس کو یہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ایک طرف جب وہ اسلام قبول کرتی ہے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ان کا بھولا پانے اور ان کی منافقت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں سندھ کے حوالے سے کہ بدقسمتی سے سندھ میں جو ہمارے ہندو برادری رہتی ہے، جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، بدقسمتی سے ان کی اکثریت جو ہے وہ نچلی ذات سے تعلق رکھتی ہے. صحیح. اور چند ان کے اندر سماج جو ہیں سرمایہ دار ہیں وہ اپنے پیسوں کے زور پر اسمبلی میں آ جاتے ہیں.
تو صرف ان لڑکیوں کے بارے میں شور اٹھتا ہے جن لڑکیوں کا تعلق کسی سرمایہ گھرانے سے ہوتا ہے یا ان کے اپنے خاندان سے ہوتا ہے. جہاں تک نچلی ذات کی ہندو کی بات ہے، بہت بڑی تعداد میں یہ ایک روٹین ہے، مسلمان ہوتے ہیں. اور دیکھیے مسلمان ہونے کی وجہ برصغیر پاک و ہند میں تاریخ کے حوالے سے کیا رہی ہے؟ حقوق ہی رہی ہے. اسلام نے عورت کو عزت کی ہے، ماں بہن بہو کی شکل میں. اسلام نے عورت کو جو تقدس دیا ہے اور اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ کسی مذہب میں ہے ہی نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کیونکہ ہر مذہب خصوصاً جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہندو برادری خصوصیت سے، جب وہ ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں، ان کے حقوق کو دیکھتے ہیں، ان کے سماجی رتبے اور مرتبے کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر ایک انسپریشن آ جاتی ہے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو انسپریشن ہے اسلام کی طرف مائل ہونا، اس حوالے سے جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو لامحالہ ان کو ایک مسلمان مرد چاہیے ہوتا ہے، ایک مسلمان شوہر چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہمارا میڈیا کرتے ہوئے اس کو ایک اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس کا رخ بدلنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ کیلاش کی جو خواتین ہیں، ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ وہ کیلاش کی جو کافر خواتین ہیں وہ کسی طرح مسلمان نہ ہو. میڈیا کا یہ حال ہے، جس طبقے کا یہ حال ہے، تو آپ اس پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ ساری ان کی دو رخی ہے. اور اکثریت جو میرے خیال میں اب تک صرف ایک لڑکی آئی ہے جس کے آ کر عدالت نے بیان دیا ہے میں نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسلمان سے شادی کی ہے. وگرنہ یہ جتنا مرضی شور مچائے عدالت میں یہ بیٹیاں چلی جاتی ہیں اور یہ بیٹیاں کہہ دیتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے اور ہم نے مسلمان کو جب ہندو مذہب میں بھی ایک سیکولر ریاست میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ہندو وہ کسی بھی مذہب کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں، تو پھر اپنے اصول پہ ہتھوڑا کیوں مارتے ہیں؟ آرام سے بیٹھے رہیں، برداشت کریں، صبر سے کام لیں. ان کا اپنا اصول ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے. اگر ایک ہندو لڑکی یا لڑکی نے اسلام اختیار کیا تو ان کے پیٹ پر مروڑ کیوں پڑتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے ان کو ساری صرف اسلام سے ہو اور کسی سے نہیں ہے. جہاں اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں یہ نقصان، جہاں شور مچاتے ہیں دوسرے طریقے سے، اور جہاں اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے تو ان کی ٹون بالکل. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک کیس نے نئی صورتحال اختیار کیا کہ کل تک تو بات ہو رہی تھی کہ 18 سال سے پہلے وہ جو شادی اپنی مرضی سے والدین کی مرضی کے خلاف جا کے نہیں کر سکتی ہے، اور اب یہاں پہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں یہ دونوں بچیاں پہلے سے شادی شدہ تھی. تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اس کے لیے تو ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پہلے سے بھی شادی شدہ تھی تو ہمارا مذہب بالکل اس کے بارے میں کلیئرٹی رکھتا ہے، بہت کلیئر ہے. پہلے سے شادی شدہ ہیں تو ان کے ہمارے اس دین کو ان کے شوہروں پہ پیش کیا جائے گا. اگر وہ شوہر ہمارے دین کو قبول کر لیں اور یہ ثابت بھی ہو جائے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو پھر ان کو سابقہ نکاح میں رہنے دیا جائے گا. اگر ان کے شوہر اسلام کو قبول نہیں کرتے تو ایک مسلمان خاتون کو کسی صورت میں بھی غیر مسلمان مرد کے پاس رہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی انہوں نے آج کی خبر یہ کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحفظ کے لیے درخواست دی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے فریق بنایا ہے وزارت داخلہ کو، آئی جی سندھ کو، کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں دوبارہ ہندو ہونے کے لیے. تو ان لڑکیوں کے تحفظ کے لیے کتنا ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمارے علماء کو، ہمارے دینی طبقے کو اور مسلمانوں کو؟ پاکستان ایک اسلام کے نام پہ بننے والا ملک اور یہاں پہ اسلام قبول کرنے پر قدغنے، اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ نبی علیہ السلام کا صاف فرمان ہے کہ مومن کا بھائی ہے، نہ مومن اپنے مومن بھائی پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اسے بے-یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے. صحیح. آج ہماری بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم جو نو مسلم ہیں جو ابھی بھی مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو بے-یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، بھیک مانگنے پر لگا دیتے ہیں اور ان بیچاروں کی پھر بھیک مانگنے کی عادت پڑ سکتی ہے. کے بعد ادارے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ابھی بہتر سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ایسے ادارے ہیں جو ان نو مسلموں کو ماشاءاللہ بہت ہی کیا کہتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں. یہ اسلامی خیرت کا تقاضا ہے. جہاں تک آپ ایک پہلا سوال کیا تھا اس پر اس کی طرف اشارہ کر دوں. چلے جی، ایک تو ہے نا لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی کہ نہیں، یہ صحیح مطلب ہے کہ اپنی ولی کے بغیر شادی کر سکتی کہ نہیں. لیکن بات یہ مسلمان ہونے کی تو کوئی بھی عمر نہیں ہے نا. صحیح. مسلمان
کال ڈراپ ہو گئی. جی آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل فردوس صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. جس طرح سے یہ واقعہ ہوا، کیس نے نیا رخ اختیار کیا، تو اس میں اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہونا تھا وہ تو کر لیا گیا، اور مزید بھی کیا جائے گا. اور مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ شاید پاکستان میں جس طرح سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو... مفتی صاحب دوبارہ لائن پہ. مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ مسلمان ہونے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، ویسے بچہ پیدا ہی فطرت پہ ہوتا ہے اسلام پہ. اس کو ذرا وضاحت کریں. بالکل بالکل. جی نبی علیہ السلام کا صاف فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہم نے یہ مملکت پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک لیا ہے. اور اس ملک میں اسلامی نظام کے علاوہ کسی شیطانی نظام کی کوئی گنجائش نہیں. البتہ ہمارا ملک غیر مسلموں کو یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ چادر چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذہب پر پوری طرح عمل کریں. اسلام اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین، کیونکہ زبردستی کا اسلام اسلام ہی نہیں ہے. اسلام کی تو تعریف یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے دل سے قبول کرتا ہے اور زبان سے صرف اس کا اظہار کرتا ہے. ہم تو کسی کو زبردستی مسلمان کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی زبردستی مسلمان ہوگا تو وہ دل سے نہیں ہوگا، زبان سے ہوگا. یہ ہمارے اپنے دعوے کی مخالفت ہو جائے گی کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان کرنے لگے. زبردستی مسلمان سے تو کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں. اسلام کی تو بیسک ڈیفینیشن ہی یہی ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے دل سے ہوتا ہے. اگر یہ بچی اپنے دل سے مسلمان ہو رہی ہیں تو ریاست پر یہ اللہ کا دین فرض کرتا ہے کہ ریاست باقاعدہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں شیلٹر بنے اور ان کو سپورٹ دیں اور ان کی کیا کہتے ہیں پوری مدد کریں اور ان کے مذہب کا خیال رکھے اور ان کو مرتد ہونے سے بچائے. اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ پیش آیا کہ ان کی برادری کی وجہ سے اور یہ جو کمزور بچیاں ہیں یہ واپس چلی جائیں اور یہ مرتد ہو جائیں، اپنے دین کی طرف پھر جائیں، اس کے کتنے نقصانات ہیں. اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے لادین معاشرے کے پر ہوگی اور اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست کے غلط رویے کے اوپر ہوگی. ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. آپ جتنی مرضی اٹامک پاور بن جائیں، آپ جتنی مرضی آپ کی میزائل کی رینج بڑھ جائے، آپ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، آج جو روس کے پاس ایٹم بم سے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن روس کو ٹکڑے ہونے سے نہ اس کی معیشت بچا سکی نہ اس کی ٹیکنالوجی بچا سکی. یہ تو ہمارے سامنے کی مثال ہے. اگر ہم نے زندہ رہنا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں عزت طریقے سے رہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے رزق کی برسات برسے اور زمین سے بھی چشمے پھوٹے رزق کے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے ہم اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. اسلام نے تو اہل کتاب کو بھی یہی کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. اگر یہ اہل کتاب اگر اپنے معاشرے میں اپنی ذات کے اوپر اگر انجیل کے احکام کو نافذ کرتے، اللہ کی اترے ہوئے احکام کو نافذ کرتے تو آسمان بھی رزق برساتا اور زمین بھی رزق اگلتی. دراصل ہم کشکول لے کر پوری دنیا میں بھیک مانگنے جا رہے ہیں. ہمیں سودی قرضوں پر یقین ہے، ہمیں کیا کہتے ہیں غیر اسلامی طریقوں پر یقین ہے. ہمیں یقین نہیں تو اللہ اور اس کی رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے. دراصل ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا ماحول تعلیم، یہ سب مل کے ایک ایسی فکر انجیکٹ کر دیتا ہے جس کا لب لباب یہی ہے اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق سے سب کچھ ہوتا ہے. دراصل اس فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ریاستی سطح پر، نظام تعلیم میں، نصاب تعلیم میں، ماحول تعلیم میں. جب ایک ایسی قیادت ابھرے گی جو اللہ کے دین پہ کچھ سمجھوتا نہیں کرے گی، پھر اللہ ذوالجلال کی قسم پھر دیکھیں آگ ٹھنڈی ہوتی ہی کہ نہیں، دریا راستہ دیتا ہے کہ نہیں، اور یہ تمام کی تمام مشکلات امت کی ختم ہوتی کہ نہیں. امت کبھی دلدل سے نکل نہیں سکتی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ نہیں جاتی. آج اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، ہماری جو نو مسلم بہنیں ہیں اگر ان کا ہم ساتھ نہیں دیتے تو میرے بھائی اور کون اس کا ساتھ دے گا. ہمیں مکمل طور پر اسلامی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست جو مرضی کرے مکمل طور پر اپنا دباؤ ایسا ڈالیں کہ ریاست خود ان نو مسلم بہنوں کی مدد پہ مجبور ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی. سلامت رہیے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی عمدہ اور بڑے حوالوں کے ساتھ، اسلامی حوالوں کے ساتھ بات کی. اس پہ مختصر تبصرہ کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. جی بالکل ایسی بات ہے. یہ ایک ہمارا اسلامی فریضہ ہے ہر مسلمان کا
کہ وہ اپنے نو مسلم بھائیوں کا ساتھ دیں، چاہے وہ بہنیں ہوں چاہے وہ بھائی ہوں، ان کا ساتھ دیا جائے، اور یہی ہمیں اسلام بتاتا ہے، اور یہی ہمیں پاکستان کا آئین بتاتا ہے، اور یہی ہمیں پاکستان کی بنیادوں میں پیوست کلمہ طیبہ بتاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی اسی پر ہے، بالکل بالکل، اس لیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور جو ہمارے ایسی عدالتیں ہیں جو ان کے خلاف، یا ایسے لوگ ہیں جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا ان کو اس طرح سے ڈرا دھمکا رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، اگلا ہمارا ٹاپک ہے ایران، ہمارا ہمسایہ ہے بہرحال جی۔ وہاں پہ سیلاب نے بڑی تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں، اور خاص کر ان کا ایک شمال ایران ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک شہر ہے ان کا مازنداران، وہاں پہ 1500 گھر تباہ ہو گئے، اور گاڑیاں جو ہے سیلاب میں بہہ رہی ہے۔ کیپٹل اس کا ہے ساریوس، شمال ایران، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پورے علاقے کو سیلاب نے تباہ کیا ہے، اور اوورآل پورے ایران میں جو ہے اس وقت سیلاب کی ہنگامی کیفیت ہے، اور بدقسمتی سے وہاں پہ کوئی ان کا انتظام، ان کا سسٹم حکومتی بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، عوام سراپا احتجاج ہے، کوئی ان کی مدد نہیں ہو رہی، امداد نہیں ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایران کا جو مسئلہ ہے دنیا کے اندر، ایک دنیا کی سیاست پوری کی پوری جو ہے اس وقت، اگر اسلامی دنیا کی اگر ہم بات کر لیں، تقریباً 1.5 ارب کے قریب یا اس سے زائد مسلمان ہیں، اور 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، اور اس میں اسلامی دنیا کے اندر سب سے جو اہم ترین خطہ ہے وہ ہے مشرق وسطیٰ کا، اور مشرق وسطیٰ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ خلیجی ممالک اور باقی ترکی، فلسطین، شام، یعنی حرمین شریفین بھی مشرق وسطیٰ کے اندر، اور پھر قبلہ اول فلسطین بھی اس کے اندر، اور پھر پاکستان بھی مشرق وسطیٰ کے اندر شامل ہے۔ تو اسلامی دنیا کے یہ جو 15 سے 20 ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، یہ اسلامی دنیا کا ہب اور مرکز ہے، اور بیرونی جو دنیا ہے، دنیا کے جو مغربی طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری، یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ سارے کے سارے جو ہیں، ان کی جو سیاست ہے، چین اور رشیا سمیت، ان سب کی سیاست جو ہے وہ اسی مشرق وسطیٰ کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے، اور سب کا جو ہدف ہے یہ مشرق وسطیٰ ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی معدنیات ہیں وہ بھی اسے خطے میں رکھی ہیں، ذخائر، یعنی کہ دنیا کی جو وسائل ہیں، دنیا کی جو دولت ہے، وہ ساری کی ساری مشرق وسطیٰ کے اندر ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس خطے کی بہت زیادہ اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس خطے میں بہت پہلے سے، یہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہی اس خطے میں جنگیں ہوئیں، سلطنتیں، خلافتیں، سب کچھ ادھر ہی بنتا رہا۔ مذہبی حوالے سے بھی تمام ادیان کا یہاں پر اتفاق ہے، اور مذہب اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں۔ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اس کو مزید تقسیم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں ایران کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران کا جو موجودہ نظام حکومت ہے یہ 79 میں بنایا گیا، خمینی انقلاب کے نام سے جو دنیا جانتی ہے، اور خمینی انقلاب یا موجودہ نظام حکومت کو کس نے بنایا یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اور یورپ کے وہ تمام کے تمام ممالک جو آج ایران کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایران کے موجودہ نظام کو بنانے والے تھے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کے جو موجودہ نظام ہے، پچھلے اگر ہم 10 سے 15 سالوں کے ریکارڈ یا تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ صورتحال سمجھ میں آتی ہے کہ 9/11 کے بعد مشرق وسطیٰ کو توڑنے کی ابتدا کی گئی، اس کا آغاز کیا گیا، اگرچہ آغاز افغانستان سے کیا گیا، لیکن اس کے بعد فوراً جو ہے 1-1.5 سال کے بعد عراق کے اندر دنیا کی تمام طاقتوں نے حملہ کر دیا۔ عراق کے پیٹرول کے اعتبار سے دنیا کا بڑا ملک تھا، اور پھر عراق کو 4-5 سالوں میں امریکہ نے تباہ و برباد کر کے عراق سپرد کر دیا ایران کے۔ پھر اسی طرح سے 2011 میں جب عرب بہار شروع ہوتی ہے، یہ عجب بات ہے کہ مطلب ایک طرف تو امریکہ ایران کے خلاف سمجھا جاتا ہے، جی بالکل، الموت لامریکہ، دوسری طرف وہاں پہ عراق کو تباہ کرنے میں امریکہ کا سہولت کار، اور تباہ کر کے جا رہا ہے، ہاتھ ہینڈ اوور کر رہا ہے کس کے؟ ایران کے۔ یہ عجب۔ میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہیں۔ عراق کو تباہ کیا امریکہ نے، عراق حوالے کر دیا ایران کے۔ پھر 2011 میں عرب بہار کے نام سے اسلامی ممالک، عرب ممالک کو توڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہدف بن جاتا ہے شام ہنستے بستے شام کو اجاڑ دیا گیا، اور شام کو اجاڑنے کے بعد جو ہے پورا کے پورے شام کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح سے لیبیا کو اجاڑ دیا گیا، اور پھر یمن جو سعودی عرب کے ارد گرد کے ممالک تھے، یمن کے اندر امن و امان خراب کیا گیا، ایران کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ہو یہ رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر کہ اصل جو ہدف ہے انٹرنیشنل ورلڈ کا،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو مزید تقسیم کیا جائے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے جائیں، اور ایران استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، اور ایران استعمال نہیں ہو رہا، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اختلافات کو ہوا دی جائے۔ یہ باتیں مغربی تھنک ٹینک جو ہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہے اس کی جو جڑ ہے وہ شیعہ سنی اختلافات آپ کہہ لیں، یا جو مسلمانوں کا شیعوں سے اختلاف ہے، یا اس کو کیوں بنایا گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو مزید تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کو ایک دوسرے سے لڑانے، ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں ایران کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب جو آپ نے جو سوال کیا کہ ایران کی اندرونی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ ایران کی جو آبادی ہے وہ 6-7 کروڑ سے زیادہ آبادی نہیں ہے وہاں کی، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ایران کے پاس رقبے کے اعتبار سے ایران بہت بڑا ہے، اور اس کا بھی جغرافیائی محل وقوع بہت اچھا ہے، اور اس کے پاس بھی وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ایران سالانہ 50 ارب ڈالر سے زائد کے تیل اور گیس بیچ کر حاصل کرتا ہے، ریونیو حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں ایران یہ سارا کا سارا پیسہ اگر اپنی عوام پر تقسیم کرے تو میرے خیال میں ہر بندے کو بغیر جاب کیے، بغیر کوئی کام کیے، ہر بندے کو منتھلی جو ہے $1000 سے زائد مل سکتا ہے، اور ہر کسی کا اپنا گزارا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایران کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے، ایران کی عوام کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، اور ایران کے اندر جو لوگ ہیں ان کو جبری اگر کوئی احتجاج کرتا ہے، اساتذہ کو تعلیمی ادارے بند ہیں، اور اب یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، اور ایران کے پاس پانی نہیں ہے، پانی ایران کے پاس بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سیلاب آ جاتا ہے، اس سے لوگ مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے ڈیمز نہیں بنائے ہیں اور وہاں پر عوام کے کام نہیں کیے۔ اب ایران کے اندر سارا کیوں ہو رہا ہے؟ اندرونی خانہ اس پہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اگر اس کی ہم بات کریں کہ سارا کا سارا جو پیسہ ہے وہ ایران باہر بھیجتا ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو ایران کی اس وقت جو ملیشیائیں ہیں وہ تقریباً 2 درجن سے زائد ہیں، اور ان ملیشیاؤں میں سپاہ پاسداران انقلاب سارے کے سارے ایران کے بجٹ پر قابض ہے۔ پھر القدس فورس ہے، اور اس کو جو فنڈ جاتے ہیں، ایک جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ایران شام کے اندر 7 ارب سے 9 ارب ڈالر سالانہ جو ہے خرچ کرتا رہا، اور عراق کے اندر جو ملیشیاؤں کو ایران نے پیسے دیے ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر ہیں جو ایران عراق کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے لبنان کے اندر جو حزب اللہ ملیشیا ہے اس کو تقریباً 700 ملین سے 1 ارب یعنی 1 بلین ڈالر جو ہیں وہ ایران ان پر خرچ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حوثی باغیوں کو بھی تقریباً 500 سے 1 ارب ڈالر دیا جاتا ہے، یعنی جو 50 ارب ڈالرز کا پیٹرول گیس ایران بیچتا ہے بجائے اس کے عوام پر خرچ کرے، وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ ملیشیاؤں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ عراق کے اندر جا کر سنیوں کو ماریں، تاکہ وہ شام کے اندر جا کے سنیوں کو ماریں، تاکہ وہ یمن کے اندر جا کے سنیوں کو ماریں، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ حرمین شریفین یا سعودی عرب کے امن و امان کو خراب کریں اور ان پر قبضے کی کوشش کریں۔ انہوں نے سعودیہ کے حوالے سے کوئی دھمکی شمکی بھی دی ہے ان کے؟ بالکل بالکل، ایران کا جو اگلا ٹارگٹ ہے، آپ دیکھیں ایران پیچھے نہیں ہٹا ہے، باوجود اس کے کہ اندر سے کمزور ہے، پیچھے نہیں ہٹا ہے، ایران آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے عراق دے دیا، پھر شام دے دیا، پھر یمن دے دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کے کچھ ممالک میں بھی ایران کو بڑھا دیا گیا۔ اب اگلا ہدف کیا ہے؟ سعودی عرب ہے۔ اب ایران سعودی عرب کو دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو اس میں جو سعودی عرب کی جو نئی قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے بہت حساس ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ایران کے آگے بڑھنے یا اس کی مداخلت کو روکنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران پاکستان کو بھی دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے، تمہارے ملک میں دہشت گرد بستے ہیں۔ تو پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ رہنا ہوگا، سعودی عرب کو پاکستان کے ساتھ رہنا ہوگا، دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ آنا ہوگا۔ اس میں ایک بات میں اور بھی اضافہ کر دوں کہ یہ سارا کا سارا کھیل کیوں ہو رہا ہے؟ ایران اگر سعودی عرب کے اندر جاتا ہے یا اور جگہ ممالک پہ قبضہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا براہ راست جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا وہ ایران کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کو جب تباہ کیا، شام کو تباہ کیا، وہاں پر حکومتیں نہیں ہیں۔ اب اسرائیل نے کیا کہا ہے؟ گولان جو پہاڑیاں ہیں جو شام کا حصہ اور لبنان کا حصہ تھا، وہ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی ہیں، حالانکہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ 42 سال کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ آئینی طور پر اب وقت آ پہنچا ہے کہ گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کو دے دی جائیں، یعنی اسرائیل کو شام تک پہنچایا جائے، پھر نیل اور فرات
تک جو ان کا ایک ذہنی جو صہیونیوں کا ایک اپنا مذہبی عقیدہ ہے اس اعتبار سے گریٹر اسرائیل کو آگے بڑھایا جائے، اس سے پاکستان کو بھی خطرات لاحق ہے. اس لیے امت مسلمہ کو پاکستان کو بیدار ہونا ہوگا. ترکی، سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کھڑا ہونا ہوگا تاکہ اس میں حالات خراب نہ ہوں. ایران کی عوام کو بھی شامل کریں، چونکہ ایران میں جو فتنہ پرور طبقہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی چند لوگ جو ایرانی عوام پر بھی قابض ہے. ایرانی عوام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مطلب پرامن لوگ ہیں عوام، وہ خود ان کے شکار ہیں، مظالم کے شکار ہیں، بھوک پیاس افلاس کے شکار ہیں. تو ہم ان کی عوام کو بھی، چونکہ عوام احتجاج کر رہی ہے، ان کی عوام کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی عوام کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. خاص کر اس وقت جب سیلاب آیا ہے تو کیا ہماری حکومت کو رابطہ کر کے سیلاب متاثرین کے ساتھ امداد نہیں کرنی چاہیے؟ ہماری NGOs کو، چونکہ ہمارا ہمسایہ ہمارے حقوق ہے، ٹھیک ہے، ان کی حکومت ظلم کر رہی ہے ان پر، لیکن یہ تو عوام ہے. چونکہ یہ عوام، حکومت تبدیل ہوگی، نئی حکومت آئے گی وہاں پہ تو عوام رہے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. ایرانی عوام کے ساتھ ہمارے کوئی ایشوز نہیں ہے، ہمارے مسائل عوام کے ساتھ ہیں. ہمارے تو اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جو کسی کے لیے کام کر رہی ہے اس خطے میں. وہ پاکستان کو بھی تھریٹ کر رہی ہے، وہ کلبھوشن بھی بھیج رہی ہے، وہ عزیر بلوچ بھی بھیج رہی ہے، اور دوسری طرف وہ حرم کو دھمکی دے رہی ہے، حرمین پہ حملے کی باتیں کر رہی ہیں. تو عوام کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں بننے چاہیے. دیکھیں، ایران کے اندر جو بسنے والی عوام ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، وہ دونوں جو ہیں ایرانی نظام حکومت کے مظالم کا شکار ہیں. صحیح. اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی وہاں کام نہیں کرنے دیا جاتا. میڈیا وہاں کا ان کے اپنے نظام حکومت کی کنٹرول میں ہے. اب اگر میں بات کر لوں وہاں پر جو بسنے والے اقلیت جسے کہتے ہیں، اقلیت تو نہیں تھے، وہ تو اکثریت میں تھے، لیکن ان کو اقلیت بنا دیا گیا. یعنی کہ سنی جو ایران میں بسنے والے ہیں ان پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، انتہائی اگر کوئی سنتا ہے تو ایک اس کے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے، اور وہ بھی کہ آپ کی سرحد کے ساتھ ایران ملتا ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں اسلام کی یا اسلامی اخوت کی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتا ہے تو سارا کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے. اگر ایران کے اندر سنی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، 100 سنیوں کو اٹھا کر سر عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، ہزاروں سنیوں کو ایران کی جیلوں میں قید رکھا گیا ہے، اور پھر بلوچستان کے اندر بسنے والے ایرانی سنی جو ہیں ان کو وہاں سے نکال کر، ان کی عورتوں کو، بچوں کو وہاں سے نکال کر ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے، اور وہاں مسجدیں نہیں بنانے دی جاتی، وہاں پر اذانیں نہیں دی جاتی، اور نہ وہاں پر لوگوں کو مساجد کے اندر جانے دیا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے مظالم ایران میں ہو رہے ہیں، اور پڑوس میں ہم پاکستان ہیں، پڑوس میں ہم پاکستان ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے اس کے لیے. اس کو فرقواریت کا رنگ نہیں دینا چاہیے. بالکل فرقواریت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو سنی ہے ان کے لیے، وہاں کی عوام میں سے جو اہل تشیع برادری کے لوگ ہیں وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل. سنی خواتین، ایون میں نے دیکھا حقوق انسانی کی خواتین ایران کے اندر سے سنی علماء کے لیے، سنی عوام کے لیے، سنی قیدیوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، کہتی ہے یار ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. لیکن حکومت جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہ اگر آگے بڑھیں گے، یہ اگر پھلیں گے پھولیں گے تو یہ ہمارے اقتدار نہیں رہے گا. دیکھیں وہاں پر جو ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ وہاں پر صرف سنیوں پر مظالم نہیں ہو رہے ہیں، اہل تشیع جو ہیں وہ بھی ایرانی نظام حکومت کے مظالم کا شکار ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف سنیوں کی مدد کی جائے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کی مدد تو اسلامی دنیا کو کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو تو ان کا مذہب بتاتا ہے انما المؤمنون اخوہ. اور پھر اسی طرح سے جو باقی لوگ ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں؟ ظلم جہاں بھی ہو، جس بھی انسان پر ہو، یہ غلط ہے، چاہے اس کا چاہے کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سنی ہو، جو بھی ہو، جس پہ بھی ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم تو ظلم ہے، اور اس کی مذمت جتنی کی جائے اتنی کم ہے. ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ایران کے متاثرین سیلاب کے لیے امداد کی اپیل کرتے ہیں. دنیا کو ان کی امداد کرنی چاہیے، سعودی عربیہ کو آگے بڑھ کے کرنی چاہیے، عرب ملکوں کو ان جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی امداد کرنی چاہیے. وہ چونکہ ان کی اپنی حکومت تو نہیں کر رہی ہے، ان کی امداد باہر کی NGOs کو کرنی چاہیے، پاکستانی NGOs کو، فلاحی اداروں کو، ایران کے جو متاثر عوام ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. یورپی یونین کے ایک نمائندہ وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. وزارت خارجہ میں ان کے لیے بریف کیا گیا ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا اس خطے میں امن کے لیے جو کردار ہے اس کو سراہا ہے، اور پاکستان کی قربانیوں کو، دہشت گردی کے خلاف جو قربانی ہے اس کو سراہا ہے. اور ساتھ میں یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان تجارت کی بات کی، اقتصاد کی بات کی، تعلقات کی بات کی. کس نظر سے دیکھیں گے اس سارے کو؟ دیکھیں یورپی یونین جو ہے، خود یورپ ایک وقت تھا
کہ یورپ پوری دنیا پر قابض تھا. امریکہ کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا, کینیڈا کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یہ ملک نہیں ہوتے تھے. پوری دنیا پر سکہ اور حکومت جو تھی وہ یورپ کی تھی. یورپ کے بھی 3 بڑے ممالک تھے جو پوری دنیا پر قابض تھے, ان میں فرانس, برطانیہ اور اٹلی. جرمنی بھی ان کے ساتھ تھا لیکن جرمنی کی اتنی وقت نہیں تھی. تو ایک وہ وقت تھا کہ برطانیہ کی سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ایشیا سے افریقہ تک اور پھر افریقہ سے یورپ تک ساری کی ساری جو حکومت تھی برطانیہ کی مات آتی. لیکن آج جو ہے یورپی یونین خود جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کمزور ہو گیا, وہ کمزور ہو چکی ہے اور برطانیہ کو یورپی یونین سے دھکے نکال کر باہر نکالا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال وہ ہے کہ یورپ جب انتشار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اب وہ نئے اتحادی تلاش کر رہا ہے. پاکستان کی جانب یورپ کا آنا, ایک وقت تھا کہ یورپ پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا, پاکستان میں آنا گوارا نہیں کرتا تھا, پاکستان کو بہت نیچا سمجھتا تھا. لیکن آج یورپ جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اس کو اپنی حیثیت گرتی ہوئی جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ پاکستان نئے اتحادیوں کی تلاش میں ہے اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین ڈھونڈی ہے. پاکستان کی اشیاء یورپ نہیں بیچنے کے لیے بھیجی جاتی تھیں, پابندیاں تھیں ان پر, پاکستان کی مصنوعات کو نہیں یورپ برداشت کرتا تھا. لیکن اب جو ہے چونکہ نئی حکومت آئی ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں. دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان آنے والے دنوں میں ایک وقت ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہی پاکستان کا کردار ہوگا جو ایک وقت میں فرانس کا ہوتا تھا یا برطانیہ کا ہوتا تھا یا امریکہ کا ہوتا تھا. تو اس لیے یورپی یونین کا پاکستان میں آنا, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ایک واضح پیغام گیا ہے کہ پاکستان اب وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے, پاکستان بدل گیا ہے. اب دنیا پاکستان کا رخ کر رہی ہے. بھارت پریشان ہے کہ جی کبھی ٹرمپ ان کے حوالے سے بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے, کبھی جرمنی کا وزیر خارجہ یہاں پہ آتا ہے, کبھی جو ہے روس کے مہمان ہمارے پاس آتے ہیں, کبھی کسی اور ملک کا وزیر خارجہ آتا ہے. ابھی اس پہ پریشان ہے بھارت کی جی, کیونکہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر ناکام کریں گے, تنہا کر لیں گے. تو بھارت کو کیا آپ دلاسا دیں گے؟ نہیں, بھارت نے تو پاکستان کو کمزور کرنے کی بڑی کوششیں کی ہیں, لیکن اب ہم بھارت کو ہر پاکستانی سینہ ایسے تان کر ان کو کہتا ہے کہ تم جتنی مرضی سازشیں کر لو تم نہیں جیتو گے. جیتنا پاکستان نے ہے. سفارتی معاہدے میں ہم ٹھیک جا رہے ہیں, ہم صحیح جا رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ دنیا کھڑی ہوئی ہے, کشمیر کے مسئلے پر بھی پاکستان کے ساتھ دنیا کھڑی ہے. پاکستان امن پسند ملک ہے, اس اعتبار سے پاکستان کھڑا ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس نے 70 سے 80 ہزار جانیں جو ہیں پچھلے 5 سے 10 سالوں میں قربان کی ہوں دہشت گردی کے خلاف. پاکستان ہے. پاکستان نے اربوں ڈالر اپنے قربان کیے ہیں کس دہشت گردی جو بیرونی جنگ تھی, ہماری نہیں تھی, وہ نیٹو کی جنگ تھی, وہ امریکہ کی جنگ تھی. انہوں نے پیدا کیے تھی وہ ساری کی ساری جنگ, انہوں نے بھڑکائی تھی وہ جنگ, اور اس میں انڈیا بھی شامل تھا. ہم نے اس جنگ کو اس جو بیرونی جنگ تھی اس میں اپنی قربانیاں دی ہیں. آج ان قربانیوں کو تسلیم کرنے کا وقت آ چکا ہے. پاکستان پر جو کچھ پہلے ہوا وہ ہوا, اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب پاکستان آگے جائے گا, پاکستان آگے بڑھے گا. اب بھارت بھی چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا ہم تعلقات قائم کریں. ایک وقت آئے گا کہ بھارت بھی یہ چاہے گا, بھارت بھی پاکستان سے وقت مانگے گا, پاکستان کو کہے گا کہ آپ ہمارے ملک میں کانفرنس ہو رہی ہے شریک ہو جائیں. لیکن پاکستان پھر بھارت کو بتائے گا کہ وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا. جو آپ پہلے بدماشیاں کرتے تھے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کیا ہے اور کیا ہے, اور پاکستانیوں کو اس اعتبار سے اپنے ملک پر فخر کرنا چاہیے اور اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے کہ وہ پاکستانی ہے. صحیح, بہت خوبصورت بات کی مدنی صاحب, بہت شکریہ. بدنوازش ٹائم ختم ہوتا ہے پروگرام کا. ناظرین, ہم نے مقدور بھر کوشش کی کہ ہمارے جو 4 ٹاپک تھے اس پہ گفتگو کریں, مہمانوں سے ان کی رائے لی. بات وہی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص سے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم نے اپنی امت کو لے کر, اپنی فکر امت کو لے کر, اپنی اتحاد امت کو لے کر آگے بڑھنا ہے. آج المیہ یہ ستم ظریفی ہے کہ ہمارے پاس سینکڑوں چینلز ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, اردو میں ہے, عربی میں, مختلف زبانوں پہ, لیکن کہیں اتحاد امت کی بات نہیں کی جاتی ہے, کہیں فکر امت کی بات نہیں کی جاتی ہے, کہیں امت کے آگے بڑھنے کی, امت کے مسائل کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے, کہیں وہ رائے نہیں دی جا رہی ہے, کہیں پہ وہ ذہن سازی نہیں کی جا رہی ہے کہ امت کیسے آگے بڑھے گی, امت کا کیسا پوری دنیا کے اندر امت کا ایک ان کی رائے کا احترام ہوگا, ان کو مانا جائے گا. ہر جگہ پہ مسلمان پس رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے مسلمانوں پر. وجہ یہی ہے کہ ہم نے امت کے مسائل کو اپنے مسائل نہیں سمجھا, فلسطین کے, کشمیر کے, امت کے دیگر جتنے ایشوز ہیں ان کو اپنے نہیں سمجھا. اپنی 4 اینٹ کی 8 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے ہم نے اپنے غم کو, اپنے دکھ کو ڈسکس کرتے رہے, لیکن امت کے مسائل کو ڈسکس نہیں کیا. اس پروگرام میں اس کی خوبی ہے کہ امت کے مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے. امت مسلمہ کے بڑے بڑے جو ملک ہیں ان کے مسائل کو, ان کو لے کر, ان کے اندرونی مسائل کو, امت مضبوط ہوگی,
امت کے ممالک مضبوط ہوں گے، امت کی عوام مضبوط ہوگی، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، دنیا میں ہم حکمرانی کریں گے، حکومت کر لیں گے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اجازت دیجیے فردوس جمال کو، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم کی پاس